توبہ حقیقت میں الفاظی کا نام نہیں ہے۔ ہاں، الفاظ مناسب ہوں، اور جو سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ بڑے مضبوط الفاظ ہیں۔ آپ کی دعائیں، قرآن کریم نے جو دعائیں توبہ کے حوالے سے بیان کی ہیں، اس کے اندر بھی، الفاظ کے اندر بھی کیفیت ہے، اور کیف ہر زبان میں آ سکتا ہے۔ جس کی جیسی زبان ہے ویسے وہ اللہ تعالیٰ سے بلا تکلف مانگتا ہے جب، تو وہ حقیقت توبہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ حرم میں گئے، حج پہ گئے، اور کہتے ہیں مجھے بالکل ہی رونا ہی نہیں آتا تھا، رونا ہی نہیں آ رہا۔ حرم کی سرزمین پہ داخل ہوا پھر بھی رونا نہیں آ رہا، اللہ کے گھر کو دیکھا پھر بھی رونا نہیں آ رہا۔ تو کہتے میں دعا مانگتا تھا۔ اب دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ کہتے دعا میں کرتا تھا، یا اللہ میرے دل کی کیفیت بدل دے۔ تو کہتے میں طواف کے دوران میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک پٹھان ہے، سادہ پٹھان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا۔ اب دیکھو، الفاظ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ الفاظ کا انتخاب بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات وہ الفاظ عمومی طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اللہ پاک اپنے بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی سادگی میں الفاظ نکالتا ہے۔ انسان اپنی سادگی میں وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگتا ہے۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میں رکا، میں نے اس پٹھان کو دیکھا تو دعا اس طرح کر رہا تھا کہ اللہ میاں میں بڑا غریب تھا، میں نے پیسے جمع کیے اور مجھ سے گناہ بھی ہوتے رہے، ساری زندگی میرے گناہوں میں گزر گئی ہے، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی حج پہ آتا ہے، عمرے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک میں تیرے پاس آیا ہوں اور اپنا یہ گناہ معاف کرانے کے لیے آیا ہوں، اور بڑی مشقت سے آیا ہوں، بڑی مشقت سے میں نے پیسے جمع کیے ہیں، تو میرے اللہ تو جانتا ہے، تو اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اتنی میں مشقت سے آیا ہوں اور اتنی مشقت سے میں نے پیسے جمع کر کے تیرے گھر میں آیا ہوں، تو اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے پیسے واپس کر دے۔ اب کہتے ہیں وہ بات تو وہ حنفی والی بھی تھی، لیکن وہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس مجھے اس پٹھان کی کیفیت پہ جب اس نے کہا نا اللہ میاں اگر پھر گناہ معاف نہیں کرنے تو میرے پیسے واپس کر دو، کہتے اتنی مجھے اس بات پہ میرے دل کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے میری آنکھوں میں اتھرو آ گئے، اور کہتے میں 13 گھنٹے تک روتا رہا، میرے آنسو نہیں رکے، 13 گھنٹے تک روتا رہا ہوں، نیند نہیں آتی تھی مجھے کہ اللہ پاک تیرے اتنا سادہ مانگنے والے لوگ ہیں تجھ سے، اور ایسا تجھے راضی کرنے والے یہ جملے لوگ بول جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک، یہ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، یعنی بہت محبت کرتے ہیں۔ 70 کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ بہت محبت کرتے ہیں اللہ کی ذات۔ تو اس لیے ہم اپنے سارے حالات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ جیسے اب سیلاب کے دن ہیں، اس میں حکمران بھی سوچیں، اور جتنی مدارس والوں نے ہمت کی ہے، آپ دیکھیں کمال ہو گیا ہے، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے چھوٹا مدرسہ وہاں پہنچا ہے، گورنمنٹ حکومت پہنچی ہے وہاں پہ، مختلف ادارے پہنچے ہیں ملک کے، سب نے بڑی کوشش کی ہے، صاحب تحسین ہے سب لوگ، اس میں بالکل کسی نے کم کی ہے، کسی نے زیادہ کی ہے، جیسے بھی ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی کتنا تعاون کیا ہے، مختلف لوگوں نے حال چال پوچھا ہے، جیسے ایک ہمسائے سے پوچھتا ہے، تو ہم سب سے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی ہے، اور ہر ایک کی تحسین کریں،
اس میں ہم کیڑے نہ نکالیں کسی کے، اس نے کیا تھوڑا کیا زیادہ کیا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے۔ اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگیں، اللہ ہمیں یعنی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ یاد رکھیں بات کہ جو مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرد دم پہ کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور بقول مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا وہ کافر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائیں گے، کوئی ایسا سبب بنا دیں گے جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے یہ سارے مسلمانوں کا ہمارا جو اس وقت طریقہ کار تھا یہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ بڑی قبولیت عطا فرمائے۔